بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ پریس کلب میں یہاں کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں، اب ذرا تھوڑے وقفے کے بعد آیا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اور یہ جو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وبا کے پھیلاؤ کی، ویکسینیشن کی، اس کے بارے میں آپ آئے بھی تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ پریس کلب ہی آ کے ہم بات چیت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ میں مختصراً دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس کا جواب دیں گے۔ پہلے تو وبا کے پھیلاؤ کی طرف جاتے ہیں جی۔ ہماری تقریباً آج سے کوئی ایک ماہ پہلے، ایک ماہ سے ذرا زیادہ ہو گیا، اس سے پہلے جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ وبا کے پھیلاؤ کے اندر ذرا تیزی آ رہی ہے، اور جب ہم نے خصوصی طور پر دیکھا کہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پر یہ ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے، تو ایک شک پیدا ہوا کہ کہیں یہ برطانوی جو وائرس ہے، یو کے اسٹرین جو ہے، وہ تو نہیں آ گیا پاکستان، کیونکہ یہ وہ اضلاع تھے جہاں سے کشمیر میں، جہاں سے ایک بڑی تعداد جو ہے جو وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار رہتے ہیں برطانیہ میں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو وہ جب ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے NIH سے کہا، انہوں نے جینوم سیکوینسنگ کی، تو واقعی میں پتہ چلا کہ بڑی تعداد کے اندر ایک برطانوی وائرس اسٹرین جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ ظاہر درجنوں ممالک دنیا کے وہاں پہ پھیل چکا ہے، تو کوئی اتنی تعجب کی بات بھی نہیں تھی۔ ہمارا پورا خطہ جو ہے اس کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اس وقت۔ اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی ہے انتظامیہ کے ذریعے عوام تک پیغام پہنچایا، اور ظاہر ہے ہمارا پیغام جو جاتا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی جاتا ہے، اور پہلے دن سے میڈیا نے، اور میں بار بار اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، پہلے دن سے میڈیا نے اس وبا کے ساتھ ہم نے جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور بچاؤ کرنا ہے، اپنا حفاظت کرنی ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کے اندر دوبارہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی اسکرین کے اوپر، اخباروں کے اندر خبریں جو ہیں وہ زیادہ آنی شروع ہوئیں، لیکن شاید لوگ تھک گئے ہیں، شاید خوف دل سے نکل جاتا ہے جب تک گھر میں کچھ نہیں ہوتا، اس وقت تک یقین نہیں آتا، تو اس طریقے سے نہ لوگوں نے حفاظت کی، اور سچی بات ہے انتظامیہ بھی لگتی ہے کہ تھوڑی سی تھک گئی، اور جس طریقے کے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے تھے، SOPs پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے انتظامی کارروائی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی بر وقت، اور یہ ہم بار بار اس بات کو اٹھاتے رہے، اور آخرکار یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہی جو بات جس کا ہم بار بار، آپ پرانے میرے بیان دیکھ لیں، NCOC کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، کہ کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا پورا ہسپتال کا نظام جو ہے وہ دباؤ کے اندر آ جائے، اور وہی آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خصوصی طور پہ پنجاب کے اندر پریشر ہے، اسلام آباد میں ہے، آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں اس طرف زیادہ ہے۔ جو جنوبی ہمارے صوبے ہیں، بلوچستان اور سندھ، وہاں پر یہ برطانوی اسٹرین بھی کم پہنچا تھا، اور لیکن وہاں پر بھی ہم نے ان سے کہا تھا کہ ابھی بھی بر وقت اقدامات کر لیں۔ کل بھی چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ یہی بات ہوئی ہے، وہاں پر بھی اب وبا کا پھیلاؤ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ اب اقدامات کچھ کیے جا رہے ہیں، پچھلے میرے خیال میں 8-10 دن سے تھوڑی زیادہ انفورسمنٹ کی ایفرٹ کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور کل کی میٹنگ کے بعد امید ہے کہ مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ اس وقت ٹھہراؤ لگ رہا ہے وبا کے بڑھنے میں۔ کم نہیں ہو رہا، لیکن وبا کا جس رفتار سے وہ بڑھ رہی تھی اس کے اندر ہمیں کچھ ٹھہراؤ نظر آتا ہے، اور اگر ہم اس وقت اگلے 2 ہفتے محنت کر لیں تو جس چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے، آپ کو پتہ ہے آخری عشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی عبادت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ بازاروں کے اندر لوگ رخ کرتے ہیں، عید کی شاپنگ ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تو اس وقت بھی وبا ایک بڑے لیول کے اوپر ہو، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چوائس نہیں رہ جائے گی کہ سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں، اور لوگوں کے لیے پھر اس سے مشکل پیدا ہوگی۔ اس لیے میں آپ کے ذریعے بھی ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم احتیاط کر لیں اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی،
تو اس سے ہماری صحت کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا لوگوں کا روزگار جو بندھا ہوا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اس سے جو اثر ہوتا ہے اس کے اثر جو ہے وہ گھوم پھر کے ہمارے اوپر بھی واپس آتا ہے۔ میں آپ کو صرف میڈیا کی اگر آپ بات بتا دوں آپ کو کہ جس وقت لاک ڈاؤنس کیے گئے پچھلے سال، تو ایک چیز جو اس کا اثر نکلا کہ جو ایڈورٹائزنگ تھی کمپنیز نے وہ بڑی اس کے اندر کمی کر دی۔ ظاہر ہے میڈیا کے ریونیو جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے، اور میڈیا کے جب ریونیو افیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو وہ تنخواہیں دینا جو ہے اپنے لوگوں کو اس میں دیر کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ آپ لوگ بھی اس سے اثر انداز ہوئے۔ سو اسی کے اوپر میں اس حصے کا اختتام کرتا ہوں کہ حفاظت کر لیں اپنی، اور کوئی بہت مشکل یہ کام بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آئندہ بھی اللہ بہتری کرے گا۔ ساتھ ساتھ اس کے ویکسینیشن کا کام چل رہا ہے جی۔ ویکسینیشن کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنی ویکسین کی ڈیمانڈ ہے، جتنی طلب ہے، اتنی سپلائی نہیں، اور یہ صورتحال تو ہونی تھی، یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اربوں لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین لگنی ہے، اور ایک ہی ساتھ سب لگوانا چاہتے ہیں، تو یہ مشکل ہوگی۔ لیکن وہ ذرا مشکل زیادہ ہو گئی کیونکہ یورپ اور برطانیہ کے اندر جو ویکسین کی مینوفیکچرنگ ہونی تھی، جس تعداد میں ہونی تھی، اتنی وہ نہیں کر پائے۔ امریکہ جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، لیکن امریکہ خود اب ایک بڑا ملک ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنے ملک کی ویکسینیشن کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے ویکسین باہر جو ہے وہ بہت کم تعداد میں یا نہ ہونے کے برابر جا رہی ہے۔ تو یورپ بھی باہر سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ سے آ کچھ نہیں رہا، تو تمام دباؤ جو ہے اس وقت، زیادہ تر دباؤ جو آ گیا ہے وہ ہے چائنا سب سے بڑا سورس ہے اس وقت، اور چائنا کے بعد بھارت دوسرے نمبر پہ ہے، اور پھر رشیا ہے۔ رشیا کی نسبتاً کافی کم ہے، چائنا سب سے زیادہ، اور پھر بھارت ہے۔ اس کے اندر ظاہر ہے تمام ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے شہریوں کے لیے ویکسین لینے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی ان کے اندر شامل ہے، اور تمام ملک ہی ایسے ہیں کہ جہاں پر جتنی ویکسین کی خواہش ہے ممالک کی کہ وہ لے سکیں، اس سے کم مل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ویکسین آئی، لوگوں کو لگنی شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے ہماری اس وقت۔ کل رات تک ہمارے پاس جو ویکسین دستیاب تھیں وہ 9 لاکھ سے زیادہ ویکسینز ابھی دستیاب ہیں۔ روزانہ اگر میں دیکھوں تو تقریباً 60 سے 70 ہزار ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 40 اور 45 کے درمیان جو ہے وہ پہلی ڈوز ہوتی ہے لوگوں کی، اور باقی جو ہے وہ دوسری ڈوز کے لیے لوگ واپس آتے ہیں۔ تو ویکسین ملک کے اندر موجود ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہو، تاکہ ہم اس کے اندر اور بھی تیزی کر سکیں۔ اس وقت جیسے میں نے ابھی کہا کہ 60 سے 70 ہزار روزانہ یومیہ ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر 1.5 سے 2 لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں، یعنی اس کے اندر 2 سے تقریباً 3% تک اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، جو کووڈ ہے اس کی وبا کسی عمر کے بھی انسان کو لگ سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ جتنے زیادہ لوگوں کی عمر زیادہ ہے اتنا زیادہ خطرہ ہے ان کے لیے اس بیماری کا۔ نوجوانوں کو زیادہ تر جو ہے وہ بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی بہت اس کے اوپر سنجیدہ، تقریباً سب کے اوپر، کچھ ایکسیپشنز ہیں، ان کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا، اور وہ گزر جاتے ہیں اس بیماری سے، اور پھر الحمدللہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے 50 کے بعد تھوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے جو جانی نقصان ہے، 60 کے بعد اس میں کافی اضافہ نظر آتا ہے، اور پھر ظاہر ہے 70 میں اور زیادہ اور 80 میں اور زیادہ۔ اسی لیے جب ویکسینیشن کی گئی تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلی ترجیح ہمارے لیے تھی کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں جنہوں نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جس جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو جب تاکید کرتے ہیں کہ اگر آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی، آکسیجن کا ماسک جو گرے گا تو پہلے آپ نے خود پہننا ہے، اور پھر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ تو وہ آپ سمجھ لیں یہ اسی مثال کی طرح ہے۔
تو ہیلتھ کیئر ورکرز نے کیونکہ وہ اس وقت 6,40,000 ہمارے ہیلتھ کیئر کے ورکرز رجسٹر ہوئے تھے. ان 6,40,000 جو ہیں انہوں نے باقی 22 کروڑ کی حفاظت کرنی ہے, تو سب سے پہلی ترجیح تو وہ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عمر کے زیادہ لوگوں سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. پہلے 80 سال سے اوپر تھا, پھر 70 سال سے اوپر تھا, پھر 65 پہ آئے, 60 پہ آ گئے ہیں. 50 سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کھول دی گئی تھی 30 مارچ کو. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ابھی میں انتظار کر رہا ہوں, امید تھی کہ آج تک آ جائے گا, لیکن شاید اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارے پاس ایگزیکٹ تاریخ آ جائے گی آگے کی سپلائی کی. اس کو دیکھ کے ہم تاریخ کا اعلان کر دیں گے. امید ہے کہ بہت زیادہ وہ اب انتظار نہیں ہوگا 50 سے زیادہ عمر والوں کی. اور جیسے میں نے پہلے اعلان کیا کہ جو ہماری اس وقت لائن اپ ہو رہی ہیں, جو ہماری امید ہے اگر اسی کے مطابق چلتا رہے, میں اگر ایک لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پھر وہی دہراؤں گا کہ اس وقت دنیا میں تمام دنیا جو ہے وہ صرف 1-2 مینوفیکچرنگ سینٹرز جو دنیا کے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے وہ ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تقریباً آپ سمجھ لیں کھینچا تانی کی صورتحال بھی ہے. اس لیے میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو ہماری حال لگ رہی ہے ہمیں, جو ہمیں کمٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس کے مطابق اگر ویکسین آئے گی تو عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تمام پاکستانیوں کے لیے. ابھی بھی ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو رجسٹر ضرور کرا لیں. رجسٹر کرانے کا مطلب ہوگا کہ جب یہ جیسے جیسے آپ کی عمر کی ویکسین آتی جائے گی تو آپ کی پہلے باری آئے گی. اس وقت تقریباً پاکستان میں جو لوگ, یہ تو 6,40,000 تو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اس کے علاوہ جو 50 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں وہ 17 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے ہم نے. اور یہ وہ آبادی ہے جس کی کل آبادی پاکستان میں 2,60,00,000 ہے. تو ظاہر ایک بہت چھوٹی تعداد نے ابھی تک اس کے اندر سے 10% بھی نہیں ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی رجسٹریشن کرائی ہے. تو آپ کے ذریعے یہ بھی امید ہوگی. پھر اس کے علاوہ یہ بھی بہت ہم سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ فراہمی کا انتظام کیا جائے. اس میں جس ایج گروپ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس ایج گروپ کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو زیادہ جن کا شعبہ ایسا ہے کہ اس سے ان کو ذرا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے ایک فیصلے کے طور پر ابھی تک کسی کے لیے کوئی ایک بھی ایگزمپشن نہیں کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکسین کی کیو جمپنگ کی ہے, یعنی جس وقت ان کی باری نہیں تھی انہوں نے جا کے ٹیکہ لگوا لیا. یہ ہوا ہے شروع میں, بالکل شروع کے دنوں میں تو بڑی تعداد میں ہوا تھا, خاص طور پہ ایک صوبے کے اندر, لیکن باقی سارے پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن ہم نے, اور اس کے ہمارے نظام کے اندر تو سب سے جو بڑی آئینی اس وقت عہدے موجود ہیں, صدر پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا, وزیر اعظم پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا, اور اپنی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں NCOC کا چیئرمین بھی ہوں, کابینہ کی کووڈ کمیٹی کی پروکیورمنٹ کمیٹی کی جس نے ویکسین خریدنی ہے میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. میری ابھی تک باری نہیں آئی, مجھے ٹیکہ نہیں لگا ہوا ہے, نہ میری بیوی کو لگا نہ میرے بچوں کو لگا ہے. تو یہ بھی میری درخواست رہتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم اگر بحیثیت قوم سوچیں تو ہماری سب کی بہتری اس کے اندر ہے. لیکن اس جیسے میں نے کہا ایج گروپ کے اندر رہتے ہوئے جیسے جیسے آگے کھلتا جائے گا ہماری ضرور کوشش ہوگی کہ وہ لوگ جو ذرا زیادہ ایسا شعبے میں ہیں جہاں پر ان کو وبا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مدد کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. تو اس کے اوپر میں ختم کرتا ہوں. جی کوئی جو بھی آپ کے سوالات ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ وبا آئی ہے NCOC نے جب سے ٹیک اوور کیا تو منسٹری آف ہیلتھ کی جو کارکردگی تھی وہ سامنے نہیں آ رہی, اور اس طریقے سے منسٹری آف ہیلتھ اپنا کام نہیں کر رہی جس طرح کے باقی ملکوں میں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا ویکسین کے حوالے سے, تو پاکستان کے اندر جو ٹرائل کیے گئے عوام کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ جو ٹرائل کیے جا رہے ہیں ان پر اس کمپنی سے کیا لیا جا رہا ہے اور جس پر ٹرائل ہو رہے ہیں اس کو کیا دیا جا رہا ہے. یہ آج تک اویئرنیس نہیں ہوئی. اور دوسری جو آپ نے جس طرح ویکسینیشن ہوئی پرائم منسٹر کو لگی اس کے بعد وہ پازیٹیو ہو گئے, تو یہ اویئرنیس کس نے دینی تھی کہ یہ 2 ہفتے دوسری ڈوز کے 2 ہفتے کے بعد یہ جب ویکسین لگے گی تو پھر اپنا کام شروع کرے گی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, کیوں ہونا چاہیے؟ اچھا, پہلی بات تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں تو پچھلے 12-13 مہینے کے اندر
ہماری جو ہیلتھ کی منسٹری ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی رہی ہے مجموعی طور پہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہر کام جو کرنا تھا وہ بالکل بہترین کر دیا, لیکن ایک بہت ہی مشکل صورتحال کے اندر بے تحاشا محنت سے کام کیا ہے. ہمارے ساتھ این سی او سی میں ظاہر ہے ہیلتھ منسٹری جو ہے ایک کلیدی حصہ ہے اس کام کا, اور ہفتے میں 7 دن کام کیا ہے. رمضان میں کوئی ایک دن بھی ہم نے بریک نہیں لی, اور یہ ہیلتھ منسٹری کے لوگ بھی ہوتے تھے. صبح مجھے ڈاکٹر صفدر رانا جو ہیں ان کی وہ جو پہلی سٹرپ رپورٹ آتی ہے وہ صبح مجھے 5 ساڑھے 5 بجے بھیجتے, اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رپورٹ تقریباً 7:30 8 بجے آتی ہے. تو بے تحاشا محنت کی ہے انہوں نے, اور یہی وجہ ہے. آپ بالکل شروع کے دنوں کی اگر آپ یاد کریں, این سی او سی بننے سے بھی پہلے کی بات ہے, تو ویڈیوز بڑے سرکولیٹ کر رہے تھے. پاکستانی جو باہر رہتے ہیں, کوئی کینیڈا سے جا رہا ہے, کوئی امریکہ سے جا رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے ہم پاکستان آتے ہیں تو یہاں ہمیں ایئرپورٹ پہ جو ہے زیادہ اچھے انتظامات نظر آ رہے ہیں. اور وہ ہیلتھ منسٹری کا یہ انیشیٹو تھا کہ اسکریننگ شروع کی گئی. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ہمیشہ کام کے اندر بہتری کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ خود ہی یہ بات بتا دی کہ ویکسین جو 2 ڈوز والی جو ویکسین ہے اس میں دوسری ڈوز لگنے کے 2 ہفتے کے بعد آپ کی امیونٹی پوری طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. وزیر اعظم کا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ تقریباً پکا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو چکی تھی ویکسین لگنے سے پہلے.